یہ جو پیار اور محبت کے نام کے اوپر ہم آج کی دور کے اندر یونیورسٹیز، کالجز اور اپنی لائف کے اندر ایون اپنے ورک سپیس کے اندر کر رہے ہیں، یہ اصل میں پیار محبت نہیں ہے. اٹ از بیکمنگ ڈیزاسٹرس فار اس رائٹ ناؤ. اس وقت یہی چیز اگر آپ ویسٹ کے اندر دیکھتے ہیں، جس کے اندر شادی کے انسٹیٹیوٹ کو بالکل انڈرمائن کیا گیا، وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ بہتر ہو یا لوگ زیادہ پرسکون ہو، دے آر سفرنگ ایون مور. لوگوں کے ہاتھ میں اپنا دل نہیں رکھنا. اور ہم سادے لوگ، شریف لوگ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا دل جو ہے وہ جا کے کسی اور کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں کہ اب توڑو. پیار، محبت اور دھوکہ، یہ وہ تین چیزیں ہیں جو عام طور پہ جب بھی بات کی جاتی ہیں تو ان تینوں چیزوں کو ایک ہی جملے میں ذکر کیا جاتا ہے. وائی؟ کیونکہ عمومی طور پہ جو بھی پیار کرتا ہے وہ دھوکہ کھاتا ہے اور اس کا دل ٹوٹتا ہے. اینڈ دس ہیز بیکم دا نارم رائٹ ناؤ. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رومانٹک ریلیشن شپ سے اپنا دل ہی بالکل دور کر لیا اور اپنے آپ کو بالکل سیپریٹ کر لیا رومانٹک ریلیشن شپ سے. وائی؟ بیکاز دے ہیو انڈرسٹوڈ کہ ان ریلیشن شپس کے اندر کچھ بھی نہیں رکھا بھائی. الٹیمیٹلی نقصان ہی ہونا ہے اور الٹیمیٹلی ہمارا دھوکہ ہی ہونا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو. اب دیکھیں، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں اور اپنی بندیوں کے دل کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بہت سارے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے ہوئے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا کہ اسلام ہماری نجات کے لیے اور ہماری کامیابی کے لیے اور ہمیں پرسکون رکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. اٹ ہیز ناٹ کم، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ طٰہٰ کے اندر کہتے ہیں نا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. یعنی قرآن مجید جو ہے وہ آپ کو مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں آیا تھا. اٹ از اونلی بٹ اے ریمائنڈر فار پیپل جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. اسی لیے جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے آپ کو فزیکل ہارم پہنچانے سے منع کیا ہے اور سوئسائڈ اور سیلف ہارم یا اپنی باڈی کو نقصان پہنچانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ تمام تر دروازے اور وہ تمام تر رستے جو ہمارے لیے مینٹلی سٹریس کاز کرنے کا باعث بنیں گے یا پھر ہمارے دل کو تکلیف پہنچے گی ان چیزوں سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ان سے بالکل دور رکھا ہوا ہے. یعنی آپ نے لوگوں سے امید نہیں لگانی، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے، آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے. یعنی جتنی بھی آپ کو رولز اینڈ ریگولیشن اسلام سکھاتا ہے وہ آپ کو یہ سکھاتا ہے کہ لوگوں پہ ڈپینڈنٹ بھی نہیں ہونا، لوگوں سے امید بھی نہیں لگانی اور لوگوں کے ہاتھ میں اپنا دل نہیں رکھنا. اور ہم سادے لوگ، شریف لوگ، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنا دل جو ہے وہ جا کے کسی اور کی ہتھیلی پہ رکھ دیتے ہیں کہ اب توڑو. یہ جو پیار اور محبت کے نام کے اوپر ہم آج کی دور کے اندر یونیورسٹیز، کالجز اور اپنی لائف کے اندر ایون اپنے ورک سپیس کے اندر کر رہے ہیں، یہ اصل میں پیار محبت نہیں ہے. اٹ از بیکمنگ ڈیزاسٹرس فار اس رائٹ ناؤ. اس وقت یہی چیز اگر آپ ویسٹ کے اندر دیکھتے ہیں تو ویسٹ کے اندر جس کے اندر شادی کے انسٹیٹیوٹ کو بالکل انڈرمائن کیا گیا اور اس کو بیکار کر دیا گیا، آبسلیٹ کر دیا گیا، آپ دیکھتے ہیں بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتی جا رہی ہیں. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ کے مینٹل ہیلتھ بہتر ہو یا لوگ زیادہ پرسکون ہو، دے آر سفرنگ ایون مور. انہی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے آپس میں کپل کی جو سیٹسفیکشن لیولز ہیں وہ اپنے ہی ریسرچ کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ وہ کم سے کم ترین ہوتے جا رہے ہیں. ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز جو ہے وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. دیر آر پراپر اسٹڈیز آن اٹ، یو گائز کو ریڈ دیم ہیئر. اس کے علاوہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو لڑکے لڑکیاں لیو ان ریلیشن شپس میں یعنی اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ عمومی طور پہ دے اینڈ اپ فیلنگ ان میرج جب ایونچولی وہ شادی کرنے کی بات کرتے بھی ہیں. تو وائی از دس ہیپننگ؟ اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ٹرمینالوجیز کو سمجھیں. اسٹاپ اسکرولنگ. اگر آپ یہ ویڈیو ابھی دیکھ رہے ہیں then there's a reason why Allah wants you to watch this video. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے، وہ ہے ایمان کی دولت، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حق ادا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس تحفے کو بے تحاشا لوگوں تک پہنچائیں. اس کے لیے یوتھ کلب کوششیں کر رہا ہے ہماری یوتھ کو بچانے کے لیے، ہماری یوتھ کو گائیڈ کرنے کے لیے، ہماری یوتھ کو ایک پازیٹیو راستہ دکھانے کے لیے جد و جہد میں لگا ہوا ہے. اینڈ وی کانٹ ڈو دس alone. اس کے لیے ہمیں آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے. آل دس equipment, all this effort, all this tour, all this moving around and meeting all the youngsters and giving lectures, it has a cost. And if you are willing to spend in this cause, then you will be rewarded inshallah greatly at the day of judgment. اللہ سبحانہ تعالیٰ احسان کا بدلہ احسان سے ہی ادا کرتے ہیں. Spend in the way of Allah, support this cause so that we can reach out to as many youngsters as possible. السلام علیکم. محبت جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہیں، در حقیقت یہ محبت ہے ہی نہیں. شیخ صالح المنجد نے بڑے کمال انداز کے اندر اس چیز کو ایکسپلین کیا. وہ کہتے ہیں محبت جو ہے نا وہ اصل میں ہوتی ہی تین وجوہات کی وجہ سے.
جس کو ہم محبت سمجھتے ہیں, دیر آر اونلی 3 reasons فار اٹ, دیر از ناٹ اے 4th ریزن. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے کسی انسان سے, اسی لیے آپ اس سے اٹریکٹ ہو جاتے ہو. اب وہ ضرورت کس قسم کی ہو سکتی ہے؟ وہ ضرورت آپ کو فائنینشیل ہو سکتی ہے, وہ آپ کو ایک کمپینین کی ہو سکتی ہے, وہ آپ کی انٹیمیٹ ضرورت ہو سکتی ہے, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ لائک دیٹ. آپ کو وہ ضرورت ہوتی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ مجھے اس شخص سے محبت ہے, آپ اس کی باڈی سے اٹریکٹ ہو رہے ہو, آپ چاہتے ہو کہ وہ میرے ساتھ ایموشنلی انگیجڈ ہے, آپ سمجھتے ہو کہ وہ میرے پاس نہیں رہے گا تو میرا گزارا نہیں ہوگا, یعنی آپ کہتے ہو مجھے تمہاری ضرورت ہے. یہاں پہ بھی بہت سیلفش بات ہے, گویا کہ ہماری اپنی ضرورت کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس شخص سے محبت ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. اس کے علاوہ دوسری ٹائپ انہوں نے بولا کہ دوسری ٹائپ وہ ہوتی ہے جس کو ہم محبت سے کنفیوز کر جاتے ہیں, دیٹ از صحبت. یعنی اگر آپ کسی انسان کے ساتھ وقت گزارتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کے دل کے اندر کوئی انسیت, کوئی اٹریکشن پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے اس شخص کی طرف. اٹس اونلی نیچرل. آپ اس بات کا اندازہ یہاں سے لگا لیں, اگر آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو آپ رینڈملی سڑک پہ چلتے ہوئے شخص کو کبھی آفر نہیں کریں گے, البتہ وہ شخص جو ابھی آپ کے ساتھ بس سے اترا ہے اور آپ نے اس کے ساتھ ابھی 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر کیا ہے, آپ اس کو ضرور آفر کریں گے. آٹومیٹکلی آپ کی اس شخص کی طرف جو ہے وہ انسیت بڑھ جاتی ہے, اینڈ دیٹ پرسن کریٹس اے اسپیس ان یور ہارٹ. یعنی یہ صحبت میں جتنا آپ ٹائم گزارتے ہیں اسی لیے ہوتا ہے. اور یہ بھی بہت کامن ہے, دیٹ آلسو ایکسپلینز کہ ہمارے خاندانوں کے اندر, پاکستان کے اندر کزنس کو آپس میں اتنی محبتیں کیوں ہو جاتی ہیں. یہ ریزن ہے کیونکہ صبح و شام ایک دوسرے کو دیکھتے رہتے ہیں, محبت ہوگی آپس میں. کلاس فیلو سے محبت ہو جاتی ہے, یونیورسٹی فیلو سے محبت ہو جاتی ہے. یعنی اٹس ناٹ اے پیور فارم آف لو سو ٹو اسپیک, اٹس اونلی بیکاز وی سی دیم ڈیلی اینڈ دیٹ از دی اونلی آپشن دیٹ وی ہیو, اور ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہمیں اس شخص سے محبت ہوگی. تیسری چیز جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ محبت ہے, ایکچولی وہ محبت نہیں ہوتی ہے, وہ ہوتی ہے ہمدردی کی بنا کے اوپر جو لوگوں سے اٹریکشن پیدا ہو جاتی ہے. یعنی کہ کوئی بندہ ہے جس کو کوئی زندگی میں پرابلم ہے, آپ اس کی ہیلپ کرتے ہیں تو یو ایکچولی بیکم اٹریکٹیڈ ٹورڈز دیٹ پرسن. اگر آپ کسی کی مشکل میں پھنسے ہوئے اور وہ شخص آپ کی مدد کرتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ شخص آپ کی نظر کے اندر بہت محبوب ہو جاتا ہے, اینڈ یو اسٹارٹ ٹو لائک دیٹ پرسن. اسی لیے آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جب بھی کسی کا کوئی ریلیشن شپ ٹوٹتا ہے تو اس ریلیشن شپ ٹوٹنے کے بعد جو آپ کا دوست سہارا بنتا ہے, جس کے کندھے کے اوپر سر رکھ کے آپ روتے ہیں یا روتی ہیں, اکثر اوقات وہی دوست ہوتا ہے جو اگر اپوزٹ جینڈر کا ہو تو وہ آپ کا ساتھی بن جاتا ہے الٹیمیٹلی, اور وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بن جاتے ہیں. تو گویا کہ جن چیزوں کو ہم محبت کنسیڈر کر رہے ہوتے ہیں یہ ایکچولی محبت نہیں ہوتی ہیں, یہ ہماری فزیکل نیڈز ہوتی ہیں. اٹ از لسٹ, اٹ از انفیچویشن, وقتی طور پہ ان سے ساتھ رہ کے اٹریکشن جو پیدا ہوتی ہے وہ چیزیں ہوتی ہیں. گویا کہ ہم جن چیزوں کو پیار, محبت اور لو سمجھ رہے ہیں یہ محبت کے علاوہ ہر چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ محبت در حقیقت وہ ہے جس کی وجہ سے انسان قربانی دیتا ہے. محبت وہ چیز ہے جس کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بھی محبت کا ذکر کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمیشہ کمٹمنٹ کو اٹیچ کیا. اب دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھنے کے لیے نکاح کا کانسیپٹ بنایا. اٹ از سو بیوٹیفل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مرد کو بھی اور عورت کو دونوں کو اس میں پروٹیکٹیڈ رکھتے ہیں. اس میں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا کہ اگر کسی ایک کا دل بھر گیا دوسرے سے تو وہ کہے جی مع السلامہ میں جا رہا ہوں یہاں سے, and I don't want to continue this anymore. No, اللہ سبحانہ تعالیٰ has kept us bound into that relationship تب تک جب تک کہ بہت بڑی چیز نہ ہو جائے اور آپس میں بالکل حالات بالکل ٹوٹ نہ جائیں. تو اسی لیے یہ جس کو ہم محبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اور جن کو ہم ریلیشن شپ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں, اور الٹیمیٹلی یہ ختم بھی ہو جاتے ہیں اور یہ ہمیں نقصان بھی پہنچاتے ہیں اور یہ ہارٹ بریک کی طرف بھی لیڈ کرتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے, مجھے بھی پتہ ہے کہ میں اور آپ اس ریلیشن شپ میں صرف اور صرف ٹائم پاس کے لیے ہیں. دیر از نو تھرڈ ریزن, کیونکہ ہماری شادی تو کبھی ہو نہیں سکتی ہے. اس لیے اپنے دل کو محفوظ رکھیں اور اس کے ساتھ اٹیچ کریں اس دل کو جو واقعتاً ہم سے محبت کرتا ہے اور جو اس کو کبھی توڑے گا نہیں, اور وہ آپ کے رب کی ذات ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے.